شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز، سلسلہ 12 امام پارٹ 2۔ مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے آج تک ایسا سوال نہ کیا جا سکا جس کا جواب دینے سے آپ قاصر رہے ہوں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا قرآن مجید میں کوئی معمہ بھی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ نہ پکڑے ہوئے ہو، جس کا مالک نہ ہو۔ ان الفاظ کے دوسرے انداز میں یہ معنی ہوئے کہ کوئی دابہ ایسا نہیں جس کی پیشانی ہو نہ پکڑے ہو، یعنی لفظ ہو دابہ کی پیشانی یعنی دال کو پکڑے ہوئے ہے، اور جب ہو کے ساتھ دال کو ملا دیں تو ہود بن جاتا ہے، جو کہ ایک پیغمبر کا اسم مبارک ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حروف مقطعات ہا میم عین سین کاف کی تفسیر میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب تعلیم کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لوگو مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو، میں ان کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو جبریل امین شکل انسانی میں آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں کہ جبریل امین اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، پھر زمین کے اطراف میں دیکھا اور فرمایا، میں نے جبریل کو نہ آسمانوں میں پایا نہ زمین کے کسی گوشے میں پایا۔ اب میرا علم یہی کہتا ہے کہ یا تو تم جبریل ہو یا میں جبریل ہوں، اور میں تو جبریل ہو نہیں سکتا، تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہی جبریل ہو۔ جبریل نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگا، حضور بالکل آپ سچ فرماتے ہیں، میں ہی جبریل ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگو مجھ سے سب کچھ پوچھ لو کہ علوم سمندر ناپید کنارہ کی طرح میرے پاس ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں، مجھ سے غیب کے اسرار پوچھو کہ میں انبیاء و مرسلین کے علوم کا وارث ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا لعاب دہن میرے منہ میں ہے، مجھے چن چن کر علوم ودیت کیے گئے۔ جس طرح پرندہ چن چن کر اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے، علم میرے پہلو میں سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم جو چاہے مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں خبر دوں گا۔ ایک مرتبہ 5 شخص زنا کے جرم میں گرفتار ہو کر دربار خلافت میں پیش کیے گئے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ جناب امیر بول اٹھے، ان 5 پر یکساں سزا لاگو نہیں ہوتی، ان 5 کے لیے حکم جدا جدا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک کو قتل کیا جائے گا، تیسرے کو پوری حد یعنی 100 کوڑے لگائے جائیں گے، چوتھے کو نصف حد یعنی 50 کوڑے، اور 5ویں کو صرف تعزیر۔ حاضرین نے متعجب ہو کر وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان میں سے ایک یہودی ہے، اس نے دین میں فساد کیا، اس کا قتل لازم ہے۔ دوسرا شادی شدہ ہے، اسے رجم کیا جائے گا۔ تیسرا مجرد ہے، زوجہ نہیں رکھتا، اس لیے اس پر پوری حد لگے گی۔ چوتھا غلام ہے، اس پر نصف حد قائم کی جائے گی۔ 5واں مجنوں ہے، اس پر کوئی حد نہیں، صرف تادیباً 3 تماچے لگا دیں۔ لوگوں نے ایسا محققانہ فیصلہ سن کر نہایت اعزاز سے تحسین کے نعرے بلند کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ مجھ پر ایسی مصیبت نازل نہ فرمانا جس کے حل کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہوں۔ قرآن اور نعت کے قرآن علی المرتضیٰ۔ شیخ عبد الکریم جیلی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیگر انبیاء پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ان میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں جمع کیا گیا، اور جو کچھ قرآن میں ہے سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ سب بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ سب کچھ اس نقطہ میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ امیر المومنین امام الاولیاء علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، انا نقطہ تحت الباء
باقی جس نقطے میں مذکورہ بالا تمام علوم موجود ہیں وہ نقطہ میں ہی ہوں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات شیر خدا نے بے کے نقطہ کی تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ آثار سحر نمودار ہو گئے مگر تفسیر مکمل نہ ہوئی۔ اس وقت میں نے خود کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پہلو میں اس فوارے کی مانند پایا جو متلاطم سمندر کے پہلو میں موجود ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ عز و جل کے مقدس علم سے ہے، حضرت علی کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے ہے، اور میرا علم حضرت علی کے علم سے ہے۔ نیز میرا اور تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ صرف سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جناب حیدر کرار کے علم و فضل کے معترف نہیں، بلکہ دیگر صحابہ کرام بھی نہایت فراخ دلی سے آپ کی جلالت علمی کے معترف ہیں۔ چنانچہ حضرت عطا بن رباح جنہیں صحابہ میں اجتہاد کا درجہ حاصل تھا، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں حضور کے صحابہ میں کوئی ایسا شخص بھی تھا جو حضرت علی سے زیادہ عالم ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم حضرت علی سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جنگ صفین میں جب مخالفین نے دھوکہ دینے کے لیے قرآن پاک کو نیزوں پر بلند کیا تو آپ کی فوج میں شامل وہ لوگ جو بعد میں خوارج ہو گئے ان کی طرف دوڑ پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا اور اتمام حجت کے لیے فرمایا انا قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن ناطق ہوں۔ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کسی سوال کے جواب میں اس امر کی تصدیق فرماتے ہیں کہ جناب حیدر کرار نے اپنا تعارف اس طرح بیان کیا: میں اللہ تعالیٰ کی منشا ہوں، میں لوگوں کے دلوں پر اترا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوں، اور میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان میں فرمایا: علی مال قرآن والقرآن المال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حافظ قرآن تھے، ان کے سینے میں صرف قرآن تھا اور کسی بھی حافظ سے قرآن جدا نہیں ہوتا۔ اس طرح لاکھوں حفاظ قرآن ہیں، پھر بھی حضرت علی کی کیا تخصیص؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کسی صورت میں حضرت علی کے ساتھ ہوگا جس کی تخصیص امام الانبیاء نے فرمائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام تر رموز و اسرار اور حقائق و معارف کا امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناطق قرآن حضرت علی المرتضیٰ کو بنایا۔ آپ کے قلب اطہر اور سینہ اقدس میں قرآن مجید کے وہ راز ہائے سربستہ موجود تھے کہ اگر ان میں سے کسی بھی راز کو پہاڑوں پر منکشف فرما دیتے تو پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح فضائے بسیط میں اڑتے نظر آتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ان علوم کو بروئے کار لاتے ہوئے مخالفین کی فوجوں کو سیسے کی طرح پگھلا کر پانی کی طرح بہا دیتے، مگر آپ نے امانت مصطفی کی حفاظت پورے عزم و ثبات اور مکمل دینداری سے کی، اپنی روحانی قوت کو اپنی ذات اور نفس کے لیے استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے وہ راز ہائے سربستہ موجود ہیں جنہیں ہم پہاڑوں پر ڈالیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں: اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ پھٹ کر ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائیں، اور اگر سمندروں پر ڈال دوں تو سمندر خشک ہو جائیں۔ یہ وہی اسرار اور رموز الہیہ ہیں جو امام الاولیاء شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی روحانی، معنوی اور نسبی اولاد کو بقدر ظرف تفویض فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر تحریر کروں تو اس قدر بوجھ ہو جائے کہ اسے 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ایسا فرماتے تو وہ تفصیل البرائے نہ ہوتی بلکہ ان اسرار و رموز کے گنج گرا مایہ کا اظہار ہوتا جو مدینۃ العلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اطہر میں ودیعت فرمائے۔
مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اپنی مکتوبات جلد اول میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کشف باطنیہ کے ذریعے امت محمدیہ میں علوم و اسرار باطنیہ اور روحانیہ پر فیض المرام لوگوں کا مشاہدہ کیا تو تمام امت محمدیہ میں جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سب لوگوں سے بلند تر پایا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجدد الف ثانی کا یہ قول نقل کرتے ہیں، میں کہتا ہوں گزشتہ اقوام سے زیادہ اس امت کے مبلغین اور مرشدین کی ہدایت میں اثر ہے، لوگوں کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قطب الارشاد اور شاہ ولایت ہیں۔ گزشتہ امتوں سے کوئی بھی آپ کی روحانی وساطت کے بغیر درجہ ولایت کو نہیں پہنچ سکا۔ یہ قول نقل کر کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہو، یہ مشورہ اس لیے دیا کہ اہل بیت ہی ولایت کے سلسلے میں رہنمائی کے کتب ہیں، اگلوں اور پچھلوں میں سے کوئی بھی ان کے وسیلے کے بغیر درجہ ولایت کو نہیں پہنچ سکتا، اور ان میں پہلا نمبر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، پھر آپ کے صاحبزادگان ہیں، اور یہ سلسلہ امام حسن عسکری تک آتا ہے، اور آخری نمبر غوث الثقلین محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا، میں ابھی نا تجربے کار ہوں اور معاملات طے کرنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مار کر فرمایا، الہی اس قلب کو روشن فرما دے اور اس کی زبان کو تاثیر عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دعا کے بعد مجھے کبھی کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے شک و تردد پیدا نہ ہوا اور میں نے درست فیصلے کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی منصب قضاء جناب امیر کے پاس تھا، آپ کو کبھی بھی فیصلہ صحیح کرنے میں تردد نہ ہوا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ دو شخص لڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ایک نے کہا، یا رسول اللہ، میرا ایک گدھا تھا جسے اس شخص کی گائے نے ہلاک کر دیا۔ ایک صحابی نے کہا، جانوروں کے فعل کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا، ان دونوں کو تصفیہ کر دو۔ جناب امیر نے پوچھا، وہ دونوں جانور بندھے تھے یا کھلے؟ یا ان میں سے ایک بندھا تھا اور ایک کھلا تھا؟ جواب دیا گیا کہ گدھا بندھا ہوا تھا اور گائیں کھلی ہوئی تھی، اور گائیں کا مالک گائیں کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ گائیں کا مالک گدھے کے نقصان کا ذمہ دار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کی تصدیق فرمائی اور اسی کو برقرار رکھا۔ ایک اور روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ اس طرح کیا کہ اگر گائیں خود گدھے کی جگہ پر گئی ہے اور گدھے کو مارا ہے تو پھر گائیں کا مالک گدھے کے نقصان کا ذمہ دار ہے، اور اگر گائیں اپنی جگہ پر بندھی ہوئی تھی اور گدھا خود چل کے اس کے پاس گیا ہے تو پھر گائیں کا مالک گدھے کے نقصان کا ذمہ دار نہیں۔ ایک شخص مر گیا اور وصیت کر گیا کہ میرے ترکہ میں سے ایک جز فلاں شخص کو دیا جائے۔ ورثاء نے تعین حصہ میں اختلاف کیا، بالآخر ورثاء جناب امیر کے پاس آئے، سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ترکے سے 7واں حصہ دیا جائے۔ پھر بطور دلیل قرآن پاک کی ایک آیت بھی تلاوت فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عالی دماغ اور حاضر جواب تھے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اگر کسی آدمی کو ایسے مکان میں بند کر دیں جس میں کوئی دروازہ نہ ہو تو اس کا رزق اس تک کیسے پہنچے گا؟ آپ نے فوراً جواب دیا، جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ ایک شخص نے پوچھا، مشرق سے مغرب کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا، سورج کے ایک روز کی رفتار کے برابر۔ کسی نے آپ کی تعریف میں بے حد مبالغہ کیا جبکہ وہ دل سے آپ کا مخالف تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اس سے کم تر ہوں جو تم نے بیان کیا، اور اس سے کہیں زیادہ ہوں جیسا تم مجھ کو دل میں سمجھتے ہو۔ ایک مرتبہ آپ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کھجور کھا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ دونوں اکابر صحابہ کرام کھجور کھا کر اپنی گھٹلیاں شیر خدا کے سامنے ڈالتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں علی کس قدر پیٹو ہیں،
کہ اتنی کھجوریں کھا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دونوں کا یہ حال ہے کہ اپنی کھجوریں گھٹلیاں سمیت کھا گئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ہمراہ جا رہے تھے۔ آپ درمیان میں تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت لنا کی شکل بن رہی ہے، یعنی لام نون الف نا، لنا کی شکل بن رہی ہے۔ دونوں صحابہ قد آور تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ تمہارا وجود میرے دم قدم سے ہے، اگر میں نہیں تو تم بھی کچھ نہیں۔ دونوں صحابہ کرام نے غور کیا تو حیران رہ گئے کہ اگر لنا سے درمیانی نون نکال دیا جائے تو لا رہ جاتا ہے، جس کا عربی زبان میں مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اصل کائنات اور وجہ وجود کائنات ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نہ ہوتے تو وہ نور واحد نہ ہوتا جو حضور اور حضرت علی میں یکساں ہے، تو کچھ نہ ہوتا۔ حقیقتاً وجود کائنات آپ کے دم قدم سے ہے۔ حضرت علی کا یہ قول اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ حضور کی ذات مقدسہ میں فنائے تامہ رکھتے تھے اور تمام صحابہ میں حقیقت محمدیہ کا سب سے کامل ظہور شیر خدا علی المرتضیٰ میں ہوا، اور اسی اعتبار سے آپ کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے اور تمام صحابہ بھی اس فضیلت کے معترف رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت و بلاغت۔ خوارج کو شکست دینے کے بعد اپنے جانثاروں کو جوش دلانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک طویل تقریر فرمائی جو کہ انتہائی جامع اور بلاغت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ شاید ہی زندگی کا کوئی پہلو بچا ہو جس کا انہوں نے اس میں احاطہ نہ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا سب تعریف اس خدا کی ہے جو مخلوق کو پیدا کرنے والا اور صبح کو پھاڑنے والا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والا اور اہل قبور کو اٹھانے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تم کو تقوی اختیار کرنے کی اللہ کے ساتھ وصیت کرتا ہوں۔ بلا شبہ بندہ جن چیزوں سے تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے افضل ایمان اور اس کی راہ میں جہاد اور کلمہ اخلاص ہے، اور یہی عین فطرت ہے، اور نماز کا قیام، ملت کو فروغ دینا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، فرائض اور ماہ رمضان کے روزے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہیں، اور بیت اللہ کا حج فکر کو دور کرنے والا اور گناہ کو باطل کرنے والا ہے، اور صلہ رحمی مال کو بڑھانے والی اور اجل کو مؤخر کرنے والی ہے۔ اہل سے محبت کرنا اور پوشیدہ طور پر صدقہ دینا خطا کو دور اور رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور نیکی کرنا بری موت سے دور کرتا ہے اور خطرے اور خوف کے مقامات سے بچاتا ہے۔ ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، بلا شبہ یہ سب سے اچھا ذکر ہے، اور متقین کو جو وعدہ دیا گیا ہے اس کی طرف رغبت کرو۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سب سے سچا ہے، اور اپنے نبی کی ہدایت کی اقتداء کرو، بلا شبہ وہ افضل ہدایت ہے، اور ان کی سنت کو اختیار کرو، بلا شبہ وہ افضل السنن ہے، اور کتاب اللہ سیکھو، بلا شبہ وہ افضل الحدیث ہے، اور دین کی سمجھ حاصل کرو، بلا شبہ وہ دلوں کے لیے موسم بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا چاہو، بلا شبہ وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور عمدگی سے اس کی تلاوت کرو، بلا شبہ وہ احسن القصص ہے، اور جب وہ تمہیں سنایا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو، اور جب اس کے علم کی طرف تمہاری رہنمائی کی جائے تو جو کچھ تمہیں اس علم سے حاصل ہو اس پر عمل کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بلا شبہ علم کے بغیر اس پر عمل کرنے والا عالم اس جاہل کی مانند ہے جو اپنے جہل سے باز نہیں رہ سکتا، بلکہ میرے نزدیک اپنے جہل میں متحیر جاہل کے مقابلے میں اس عمل سے کورے عالم پر بڑی حجت قائم ہوگی، اور جو باعث حسرت اور یاس ہوگی، اور یہ دونوں ہی گمراہ اور ہلاک شدگان میں ہوں گے۔ شک نہ کرو، درد مند ہو جاؤ گے، شکایت نہ کرو، کفر کرو گے، اور اپنے آپ کو رخصت نہ دو، غافل ہو جاؤ گے، اور حق کے بارے میں غفلت نہ برتو، خسارہ اٹھاؤ گے۔ آگاہ رہو کہ دنائی یہ ہے کہ تم اعتماد کرو، اور اعتماد یہ ہے کہ دھوکہ نہ کھاؤ، اور تم میں سے اپنے نفس کا سب سے زیادہ خیرخواہ وہ ہے
جو اپنے رب کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے، اور تم میں سے جو سب سے زیادہ اپنے رب کا اطاعت گزار ہوگا وہ امن اور مسرت میں رہے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا خوف زدہ اور شرمندہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یقین طلب کرو، عافیت طلب کرو، اور دل میں رہنے والی سب سے بہتر چیز یقین ہے، اور وہ امور جن کے کرنے کا ارادہ ہو وہ سب سے بہتر ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، اور نئے امور بدعت یعنی سنت کے خلاف کسی چیز کو رواج نہ دینا برے امور ہیں، اور کوئی بھی دین میں نئی ایجاد بدعت ہے، اور ہر نئی ایجاد کرنے والا بدعتی ہے، اور جس نے بدعت اختیار کی اس نے خود کو ضائع کر دیا، اور جو بدعت اختیار کرتا ہے وہ اس طرح سنت کا تارک بنتا ہے۔ نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ ریاض شرک سے ہے، اور اخلاص سے عمل ایمان میں سے ہے، اور کھیل کی مجالس قرآن کو بھلا دیتی ہیں، اور ان میں شیطان موجود ہوتا ہے، اور وہ ہر گمراہی کی طرف دعوت دیتی ہے، اور نہ محرم خواتین سے ہم نشینی نہ کرنا دلوں میں کجی پیدا کرتا ہے، اور نگاہیں اس طرف اٹھتی ہیں جو شیطان کی شکار گاہ ہیں۔ بس اللہ سے سچ بولو، بلا شبہ اللہ سچ بولنے والے کے ساتھ ہے، اور جھوٹ سے پہلو تہی کرو، بلا شبہ جھوٹ ایمان سے دور کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ بلا شبہ سچ نجات ہے اور عزت کی بلندی ہے، اور جھوٹ ہلاکت اور تباہی کی آخری منزل ہے۔ آگاہ رہو کہ سچ بولو گے تو تم اس میں مشہور ہو جاؤ گے، اور اس پر عمل کرو تو تم اس کے اہل ہو جاؤ گے، اور جو تمہیں امین بنائے اس کی امانت ادا کرو، جو تم سے قطع رحمی یعنی تلق تعلق کرے اس کے ساتھ صلح رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کر دے اس پر زیادہ مہربانی کرو، اور جب تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور جب تم فیصلہ کرو تو انصاف سے کام لو، اور آبا پر فخر نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، اور نہ کسی کی تضحیق کرو، اور نہ ایک دوسرے کو غصہ دلاؤ، اور کمزوروں، مظلوموں، تاوان برداشت کرنے والوں، اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں، اور مسافروں، سوالیوں اور گردن آزاد کرانے میں لوگوں کی مدد کرو، اور بیوگان اور یتیموں پر رحم کرو، اور سلام کو رواج دو، اور تحفہ دینے والوں کو ان کے مساوی یا ان سے بہتر تحفہ دو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور مہمان کی عزت کرو، اور پڑوسی سے حسن سلوک کرو، اور بیماروں کی عیادت کرو، اور جنازوں کے ہمراہ جاؤ، اور اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ۔ بلا شبہ دنیا ختم ہونے کو ہے، اور بلا شبہ دنیا ختم ہونے کو ہے، اور وداع کا اعلان کر رہی ہے۔ آج میدان ہے، کل دوڑ ہوگی، اور بلا شبہ سبقت جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے۔ آگاہ رہو، بلا شبہ تم مہلت کے ایام میں ہو، جن کے پیچھے اجل ہے جسے جلد بازی انگیخت کر رہی ہے، اور جو شخص ایام مہلت میں اجل کی آمد سے پہلے خالص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کا عمل اچھا ہے، اور وہ اپنی مراد پا لیتا ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے اپنا عمل ضائع کرتا ہے، اور اس کی آرزو پوری نہیں ہوتی، اور اس کی آرزو اسے نقصان دیتی ہے۔ بس رغبت اور خوف کے درمیان کام کرو۔ اگر تمہارے پاس رغبت آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ خوف کو بھی جمع کرو، اور اگر تمہارے پاس خوف آئے تو اللہ کو یاد کرو، اور اس کے ساتھ رغبت کو بھی جمع کرو۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں کو نیکی سے آگاہ کیا ہے، اور جو شکر کرے اس کو زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میں نے جنت کی مانند کسی چیز کو نہیں دیکھا جس کا طلبگار سویا ہوا ہے، اور نہ دوزخ کی مانند کوئی چیز دیکھی ہے جس سے بھاگنے والا سویا ہوا ہے، اور نہ اس چیز سے بڑھ کر کمائی دیکھی جسے اس دن کے لیے کمایا ہے، جس دن ذخائر حقیر ہو جائیں گے اور پوشیدہ باتیں اس پر ظاہر ہو جائیں گی، اور بلا شبہ جس کو حق فائدہ نہیں دیتا اس کو باطل نقصان دیتا ہے، اور جسے ہدایت اعتدال پر نہیں رکھتی اسے گمراہی گھسیٹتے پھرتی ہے، اور جسے یقین فائدہ نہیں دیتا اسے شک یقین دیتا ہے، اور جسے اس کا قبیلہ فائدہ نہیں دیتا اس سے دور رہنے والا اس پر شک کرتا ہے، اور اس سے غائب زیادہ عاجز ہوتا ہے۔ بلا شبہ تمہیں سفر کا حکم دیا گیا ہے اور ذات کے مطابق بتا دیا گیا ہے۔ آگاہ رہو، میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ دو باتوں سے خائف ہوں: طول عمل، خواہشات کی زیادتی، اور خواہشات کی پیروی۔ طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور خواہشات کی پیروی حق سے دور کرتی ہے۔ آگاہ رہو، دنیا پیٹھ
پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت سامنے آنے والی ہے، اور ان دونوں کے لیے بیٹے ہیں، پس اگر ہو سکے تو تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ بلا شبہ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہے اور عمل نہیں۔ فضیلت علی المرتضیٰ۔ علامہ ابن جوزی مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک شخص نے کہا، سبحان اللہ، جناب امیر کے فضائل کس قدر زیادہ ہیں کہ میرے خیال میں 3000 ہوں گے۔ ابن عباس نے فرمایا، 3000 کیا 30,000 ہوں گے، بلکہ دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو جائیں اور سارے انسان لکھنے والے ہوں، سارے جنات حساب کرنے والے ہوں، تو بھی جناب امیر کے تمام فضائل کا شمار نہ کر سکیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 روز بعد سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ حجرہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے حضرت علی نے فرمایا، اے خلیفہ رسول، آپ سبقت فرمائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، میں اس شخص پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میں اپنے رب کے لیے ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا، آپ بیت المال میں سے مجھ سے پہلے اور مجھ سے زیادہ حصہ حسنین کریمین کو عطا فرماتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ دونوں بچے تھے اور میں اس وقت حضور کی حدیثیں سنتا اور یاد رکھتا تھا، نیز آپ امیر المومنین ہے، اسی ناطے سے بھی میرا پہلے حق ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر غضبناک ہوئے، کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ کیا تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ تو کس بات سے ان پر فضیلت کا دعوے دار ہے؟ جب یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بشارت سنی تو فوراً کاشانہ مرتضوی پر حاضر ہوئے اور اس قول کی تصدیق چاہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ مجھے یہ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ میرے واسطے سند ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، یہ وہ بات ہے جس کے ضامن ہوئے علی ابن ابی طالب کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا، اور جبریل سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بے شک عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر یہ سند لے کر گھر آئے اور اہل خانوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس سند کو میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا۔ اس طرح سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حسنین کریمین نے ان کو کہا کہ آپ تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور شکایت کی کہ ابا حضور، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن حسنین کریمین کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا واقعتاً انہوں نے ایسا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، جی ابا حضور، انہوں نے بالکل ایسا ہی کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا، اے وجہ کائنات، کیا آپ یہ بات لکھ کر دے سکتے ہیں کہ عمر بن خطاب آپ کا غلام ہے؟ حسنین کریم نے یہ بات لکھ کر دے دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھر لے آئے اور اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ اس کو میرے کفن میں رکھنا، تاکہ فرشتوں کو میں یہ دکھا سکوں کہ میں حسنین کریمین کا غلام ہوں اور اس کے وسیلے سے میری بخشش ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تجھ میں 7 ایسی صفات ہیں کہ قیامت تک کوئی دوسرا ان میں تیری برابری نہ کرے گا اور نہ تیرا ہم پلہ ہو سکے گا۔ پہلی بات یہ، تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ دوسرا، تو لوگوں میں اللہ کے عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ تیسرا، تو اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ ہمت کے ساتھ قائم رہنے والا ہے اور لوگوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ چوتھا، تو سب پر سب سے زیادہ مہربانی اور شفقت کرنے والا ہے۔ پانچواں، تو لوگوں کے حقوق سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ چھٹا، تو سب سے زیادہ بہتر اور صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ ساتواں، قیامت کے دن تو سب سے زیادہ اللہ کے یہاں رتبہ پانے والا ہے۔
الاستیاب میں عبدالرزاق سے نقل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عمر کو ابو بکر پر فضیلت دے تو میں اس کو منع نہیں کرتا، اگر کوئی علی کو ابو بکر پر فضیلت دے تو میں اس کو بھی منع نہیں کرتا، بشرطیکہ کہ وہ ان دونوں سے محبت رکھے۔ ایک مرتبہ حضور اپنے صحاب کے ہمراہ تشریف فرما تھے کہ حضرت علی تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور فرمایا، اے ابو الحسن یہاں آئیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہوئے اور فرمایا، اہل فضل فضل کے زیادہ لائق ہیں اور اہل فضل کے فضل کو اہل فضل ہی جانتے ہیں۔ حافظ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ قاضی شریک ایک دفعہ خلیفہ مہدی کے پاس گئے۔ مہدی نے ان سے کہا، تم جناب امیر کے حق میں کیا کہتے ہو؟ اس نے فرمایا، میں وہی بات کہتا ہوں جو تمہارے اجداد حضرت عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے حق میں کہتے تھے۔ مہدی نے کہا، وہ کیا کہتے تھے؟ شریک نے کہا، حضرت ابن عباس کا مرتے دم تک یہی اعتقاد تھا کہ جناب امیر تمام صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس دیکھا کرتے تھے کہ اکابر مہاجرین کو عبادات اور دیگر معاملات میں جو مشکلیں پیش آئیں وہ حضرت علی سے دریافت کرتے، اور حضرت علی کو اپنی وفات کے وقت تک کبھی کسی بات میں صحابہ سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، آج تم سے ایسا شخص جدا ہو گیا کہ گزرے ہوئے لوگ اس سے کسی بات میں بڑھے ہوئے نہ تھے اور آنے والے اس تک پہنچ نہ سکیں گے۔ تمام صوفیاء کا اس عقیدے پر اتفاق ہے کہ اپنے پیر طریقت کو تمام جہان کے مشائخ سے افضل اور برتر سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے آداب میں فرماتے ہیں، مرید کو لازم ہے کہ جب شیخ سے ادب سیکھنے کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں اس بات کا ایمان، اعتقاد اور یقین ہو کہ اس کے پیر سے بہتر زمانے میں کوئی آدمی نہیں۔ کامیابی کا ذریعہ اسی اعتقاد میں ہے۔ امام الاولیاء تاجدار کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سلاسل فقراء کے پیر و مرشد ہیں۔ صوفیاء کے تمام طریقے آن جناب پر منتہی ہوتے ہیں۔ جملہ علوم ظاہری و باطنی کا سرچشمہ شیر خدا ہی ہیں، تو اب لازمی امر ہے کہ آپ کو حضور اقدس کے بعد جملہ بنی آدم سے افضل سمجھا جائے۔ جملہ اولیاء اپنے مکاشفات کی روح سے آپ کی فضیلت کے قائل ہوئے ہیں، اور اس میں صرف اہل طریقت ہی منفرد نہیں بلکہ صحابہ، تابعین اور ائمہ دین کی ایک بڑی جماعت آپ کی فضیلت کے قائل ہے۔ آپ ہر لحاظ سے جملہ صحابہ کرام پر فضیلت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ غزوہ تبوک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا اور فرمایا، تم میرے واسطے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سریہ یمن میں قبیلہ ہمدان کے لوگ ایمان لائے۔ اس سریہ کے فراغت کے بعد حضرت علی حجۃ الوداع میں شرکت کی نیت سے یمن سے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ حج سے فراغت کے بعد واپس لوٹتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر نماز ظہر ادا فرمائی، پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں؟ سب نے کہا، بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا بھی میں دوست و مددگار ہوں، علی اس کے دوست و مددگار ہیں۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت فرما، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی تمام مومنوں کا دوست و مددگار ہے۔ علی مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی میں موجود جملہ اوصاف کمالات میرے عطا کردہ ہیں، اور میں علی سے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اگر میری شان اور میرے کمالات کو دیکھنا ہو، میری شجاعت و بہادری دیکھنی ہو، میرے علم کا اندازہ لگانا ہو، علی کو دیکھو کہ میرے کمالات و اوصاف کا اظہار حضرت علی سے ہو رہا ہے۔ گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر عتم ہیں، نیز آپ تمام مومنوں کے دوست و مددگار ہیں۔ اب جو حضرت علی کو اپنا دوست و مددگار نہ مانے وہ مومن ہی نہیں۔
کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا علی اس کا دوست و مددگار ہوگا۔ اب جو مومن ہے علی اس کا دوست و مددگار ہے، اور جو علی کو دوست و مددگار نہیں مانتے تو سمجھیں وہ مومن ہی نہیں۔ امام احمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا وصی کون ہے؟ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا وصی کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یوشع بن نون۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ عرض کیا وہ علم میں سب پر فضیلت رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا وصی، میرا وارث اور میرے وعدہ کو وفا کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے، یعنی میرے علم کی میراث اسے پہنچے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ساتوں آسمان اور ساتیں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور حضرت علی کا ایمان دوسرے پلڑے میں، تو حضرت علی کا ایمان زیادہ وزن والا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں، اور نوح علیہ السلام کو ان کی اطاعت میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خلت میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قرب میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی صفوت و بزرگی میں دیکھنا چاہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم تمام مسلمانوں کے سردار، پرہیزگاروں کے پیشوا، اور تاباں پیشانی اور درخشاں دست و پا والوں کے رہنما ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعا کرو اے پروردگار اپنے پاس مجھے ایک عہدہ عطا فرما اور مومنوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔ حق تعالیٰ نے اس دعا پر یہ آیت نازل فرمائی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو رحمان ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ محمد بن حنیفہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا باقی نہ رہے گا جس کے دل میں حضرت علی اور آپ کی آل کی محبت نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ میں فرمایا اے لوگو میں تمہیں اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنے کی وصیت کرتا ہوں جو میرے قرابت داروں میں سب سے زیادہ قریب ہیں۔ مومن علی کو دوست رکھیں گے اور منافق اس سے دشمنی رکھیں گے۔ جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جو مجھے دوست رکھے گا اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو مجھ سے عداوت رکھے گا حق تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ ایک قوم نے ان کی محبت میں غلو کیا اور انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا اور اس بنا پر گمراہ ہو گئے، جبکہ دوسری قوم نے ان سے بغض رکھا اور اس عداوت کے سبب غضب کے مستحق ٹھہرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک قوم میری محبت میں غلوب کے سبب آگ میں داخل ہوگی اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھنے کے باعث داخل جہنم ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے سید عرب یعنی حضرت علی کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ انہیں انصار کے پاس لے گئے اور فرمایا اے گروہ انصار کیا تمہیں ایسا شخص نہ بتلا دوں کہ اگر اس سے تمسک کیے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اس سے تعلق میں رہو گے تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص علی ہے، میری محبت کے سبب ان سے محبت کرو اور میری کرامت سے ان کا اکرام کرو، اور اس بات کے کہنے کا مجھے اللہ کی طرف سے جبریل کے ذریعے حکم پہنچا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہترین اور بہت ہی ایمان افروز قول ہے جو کہ نزہۃ المجالس میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور اگر تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تو اللہ تعالی جہنم کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حضرت علی سے دلی محبت رکھے اسے اس امت کا 1/3 ثواب ملے گا، جو حضرت علی سے دل و زبان سے محبت رکھے اسے اس امت کا 2/3 ثواب ملے گا،
اور جو حضرت علی سے اپنے دل و زبان اور ہاتھ کے ساتھ محبت رکھے گا اس کو اس امت کا پورا ثواب ملے گا۔ سن لو، مجھے جبریل نے خبر دی کہ پورا سعادت مند وہ ہے جو علی سے میری زندگی اور میری وفات کے بعد محبت رکھو۔ سن لو، پورا شکی وہ ہے جو علی سے میری زندگی میں اور میری وفات کے بعد بغض رکھے۔ جان لیں کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنا شیر خدا سے محبت کی دلیل نہیں۔ حضرت علی سے سچی محبت یہی ہے کہ آپ سے اور آپ کے جملہ متعلقین اور رفقاء سے پیار ہو اور ان تمام کی عزت و احترام دل میں ہو۔ حضرت علی کے رفقاء و اکابر صحابہ جو حضرت علی سے محبت رکھتے تھے، ان کی فضیلت و عظمت کے قائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور اپنے امور میں ان سے مشورہ بھی لیتے۔ ایسے صحابہ سے بغض و عناد رکھنے والے، ان پر سب و ستم کرنے والے سخت گمراہ اور راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسے بدبختوں کی صحبت و مجلس سے ہر حال میں دور رہنا چاہیے۔